جب بھی میں مکہ یا مدینہ گیا سب سے زیادہ لوگ پاکستانی نظر آتے ہیں آپ کو وہاں. سب سے پہلے پاکستان ریئیکٹ کرتا ہے. کوئی بھی اسلام کے خلاف کچھ ہو تو پاکستان میں ریئیکشن آتا ہے. سب سے زیادہ میرا دعویٰ ہے کہ روزے بھی یہ رکھتے ہیں, حج بھی یہ پاکستانی کرتے ہیں, پیسہ بھی سب سے زیادہ پاکستانی اللہ کے نام پہ دیتے ہیں. میں سب سے زیادہ پیسہ پاکستانیوں سے اکٹھا کرتا ہوں, اللہ کے نام پہ سب سے زیادہ پیسہ بھی دیتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ایک طرح آپ سیکولر ورڈ استعمال کر لیں, ہم اصل میں سیکولر بن گئے. اور غلط میننگ ہے سیکولر کا. مطلب یہ ہے کہ ہم ایک طرف عاشق رسول بھی ہیں, سب سے زیادہ ہمارا دین کے اوپر زور ہے, لیکن دوسری طرف جو نبی کی سیرت ہے اس کی اور ہماری زندگی میں تعلق ہی کچھ نہیں ہے. اتنا بڑا فاصلہ ہے اس کے بیچ میں. کیونکہ میری عمر تقریباً پاکستان جتنی ہے, میں نے پاکستان کو مختلف سٹیجز سے گزرتے دیکھا. کہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ پاکستان اس سارے خطے میں وہ ملک دیکھا جاتا تھا جو سب سے تیزی سے پروگریس کر رہا ہے, اور پاکستانیوں کی دنیا میں عزت تھی. ہمارا پریزیڈنٹ جب 60s میں امریکہ گیا تو امریکن پریزیڈنٹ اس کو ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنے آیا. اسی پریزیڈنٹ جب انگلینڈ گیا تو اس کو جس طرح کی ویلکم دی گئی برطانیہ کے اندر, کیونکہ ایک ملک کی حیثیت تھی اور لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ ملک بڑی تیزی سے اوپر جا رہا ہے. اور اس کے اوپر پریڈکشنز بھی تھیں. ایک کتاب میں مینشن کیا گیا کہ ایشیا کا کیلیفورنیا بننے جا رہا ہے پاکستان. اور پھر ہم نے اس کا زوال بھی دیکھا, نیچے بھی آتے دیکھا. اور اسی لیے میری طرح کا آدمی جس کو اللہ سب کچھ دے بیٹھا تھا, جس کا بڑا نام تھا, اس لیے وہ پالیٹکس میں آیا. کیونکہ پالیٹکس میں جتنے لوگ آئے ان کو تو کوئی پہلے نہیں جانتا تھا, ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی. بعد میں پالیٹکس میں ان کا نام آیا, لیکن مجھے تو سب پہلے جانتے تھے اور اللہ نے سب کچھ دے چکا تھا. تو وجہ اس میں آنے کی یہ تھی کہ تب تک ایک اللہ نے جو سب سے بڑا تحفہ دیتا ہے انسان کو وہ ہے ایمان کا تحفہ. کوئی بھی اس سے بڑا تحفہ نہیں ہے. اور وہ جن کو اللہ یہ تحفہ دیتا ہے, تو قرآن میں یہ بھی آیت ہے کہ ایمان والے انسان کو پہچان جائیں گے. کیونکہ جو ایمان والا آدمی ہوتا ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے کئی چیزوں سے, جو کہ زنجیریں زمین میں انسان کو روک کے رکھتی ہیں اس کا پوٹینشل اچیو کرنے کے لیے. وہ ایمان وہ زنجیریں توڑ دیتا ہے, جس کو علامہ اقبال جب شاہین کہتے ہیں, اقبال کا شاہین, تو وہ زنجیریں توڑ کے اوپر جاتا ہے. اور وہ زنجیریں ہیں پیسے کی, پاور کی, یہ جو شہرت کی, ہر قسم کی, ذات کی, ایگو, یہ سب زنجیریں ہیں جو انسان کو, جب اللہ کہتا نا کہ میں نے اس کو سب سے عظیم اپنی مخلوق بنایا, فرشتوں سے بھی اوپر, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان میں وہ پوٹینشل ہے جو کسی میں بھی نہیں ہے. لیکن وہ پوٹینشل اچیو کرنے کے لیے انسان کو وہ زنجیریں توڑنی پڑتی ہیں, اور وہ ایمان وہ زنجیریں توڑ دیتا ہے. تو تاریخ کا میں طالب علم ہوں, کیونکہ میں نے یہ بڑا اسٹڈی کیا کہ وہ کیا جادو ہوا کہ ایک دم, جو ابھی شیخ یاسر نے بتایا کہ 1% صرف مکہ کے لوگ پڑھے لکھے تھے, کوئی حیثیت نہیں تھی. 2 سپر پاورز تھی, پرشین امپائر اور بیزنٹائن امپائر, بڑی پاورز تھی, ان میں کوئی حیثیت نہیں تھی عربوں کی. تو وہ کیا تھا کہ وہ دنیا کی انہوں نے امامت کرنی شروع کر دی. تو وہ میں نے بڑا اسٹڈی کیا, اور اس کے ساتھ پھر میں نے ریلیٹ کیا پاکستان کو, کیونکہ ہمارا تو واحد ملک بنا تھا اسلام کے نام پہ, اور تو کوئی اسلام کے نام پہ بنا. ایران میں ایرانی رہتے تھے, مصر مصری, لیکن یہ تو بنایا ہی گیا تھا اسلام کے لیے. تو میں نے اس کو جب اسٹڈی کیا تو میں نے جتنا میں اسٹڈی کرتا گیا اور جتنا اللہ نے میرا ایمان مضبوط کرتا گیا, اتنا ہی میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ جب تک ہم سیرت نبی پہ نہیں چلیں گے تب تک ہم وہ مقام نہیں حاصل کر سکتے جو علامہ اقبال کا خواب تھا. علامہ اقبال کو اگر آپ اسٹڈی کریں, بہت بڑا ایک ذہن تھا جو مغربی فلسفے بھی سمجھ گیا, اور جو گراؤنڈڈ تھے اپنے دین کے اندر اور اپنی اسلام کی تاریخ میں. اس لیے انہوں نے
جو ایک ورڈ انگریزی کے اوریجنل تھاٹ، انہوں نے جو ان کی جو سوچ تھی وہ بالکل ایک کسی کے غلام، یعنی جو ذہنی غلام بدقسمتی سے کلونیلزم کی وجہ سے مسلمان دنیا میں ذہنی غلام ہیں، جو اپنی غلامی کی زنجیریں نہیں توڑ سکتے، وہ زیادہ خوفناک ہیں جسمانی غلامی سے۔ تو علامہ اقبال وہ تھے جو کہ اوریجنل تھاٹ تب دیا جب وہ موازنہ کر بیٹھے کہ یہ مغربی سویلائزیشن کیوں اوپر گیا اور ہمارا کیوں زوال آیا، اور پھر انہوں نے شکوہ اور جواب شکوہ میں جواب بھی دیے کہ ہم ایک وقت پہ یہاں تھے اور اب ہم یہاں ہیں، کیوں ہیں؟ تو میں آہستہ آہستہ اس نتیجے پہ پہنچ گیا کہ ہمارا جو سسٹم بن گیا تعلیم کا، وہ ہی ہمارے لیے سب سے بڑی رکاوٹ بن گیا۔ ایک طرف انگلش میڈیم بن گیا جو کہ کلونیل ایجوکیشن سسٹم تھا، وہ ہمارا نہیں تھا۔ دوسری طرف ہم نے اردو میڈیم کر دیا جو نہ تیتر نہ بٹیر رہ گیا۔ تیسری طرف دینی مدرسے چلے گئے، 3 پیرلل ایجوکیشن سسٹم بن گئے۔ اب وہ 3 پیرلل ایجوکیشن سسٹم میں 3 قومیں نکلنی شروع ہو گئی، ان کا کنیکشن ہی ایک دوسرے سے نہیں رہا۔ تو سب سے بڑی چیز ہم نے فیصلہ کیا، سب سے پہلے تو ایک کور ایجوکیشن، ایک کریکولم ایک لے کے آئیں، تاکہ پہلے ان کو قوموں کو تو ایک طرف لے کے آئے۔ لیکن جو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو بھی شیخ ناصر نے بھی یہ بات کی، جب بھی میں مکہ یا مدینہ گیا سب سے زیادہ لوگ پاکستانی نظر آتے ہیں آپ کو وہاں۔ سب سے پہلے پاکستان ریئیکٹ کرتا ہے، کوئی بھی اسلام کے خلاف کچھ ہو تو پاکستان میں ریئیکشن آتا ہے۔ سب سے زیادہ میرا دعویٰ ہے کہ روزے بھی یہ رکھتے ہیں، حج بھی یہ پاکستانی کرتے ہیں، پیسہ بھی سب سے زیادہ پاکستانی اللہ کے نام پہ دیتے ہیں۔ میں سب سے زیادہ پیسہ پاکستانیوں سے اکٹھا کرتا ہوں، اللہ کے نام پہ سب سے زیادہ پیسہ بھی دیتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ایک طرح آپ سیکولر ورڈ استعمال کر لیں، ہم اصل میں سیکولر بن گئے، اور غلط میننگ ہے سیکولر کا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم ایک طرف عاشق رسول بھی ہیں، سب سے زیادہ ہمارا دین کے اوپر زور ہے، لیکن دوسری طرف جو نبی کی سیرت ہے اس کی اور ہماری زندگی میں تعلق ہی کچھ نہیں ہے، اتنا بڑا فاصلہ ہے اس کے بیچ میں۔ میں نے بار بار ایک چیز، ایک انسیڈنٹ بتاتا ہوں لوگوں کو۔ ڈاکٹر اشفاق، بہت بڑے ڈاکٹر اشفاق احمد خان، میں سمجھتا ہوں پاکستان کے بہت بڑے اسکالر تھے۔ ان سے میں ملتا رہتا تھا، تو انہوں نے مجھے ایک دفعہ یہ اپنی بات بتائی کہ جب وہ چائنا گیا اور چیئرمین ماؤ کو ملنے گئے، تو چیئرمین ماؤ کو بڑا ہیرو ورشپ اس لیے کہ انہوں نے ایک جینوئن ریولوشنری تھے، سب ریولوشنریز ان کی طرف دیکھتے تھے۔ تو کہتا ہے جب میں ان کے پاس گیا تو وہ ان کا ایک دن ہوتا ہے گریٹ بات کا، وہ ینگسی دریا کی تیر کر ادھر جا کے واپس آتے ہیں، تو لائنیں لگی ہوتی ہیں لوگوں کی ہاتھ ملانے کے لیے ان سے۔ تو کہتا میں بھی کھڑا ہو گیا، جب میری باری آئی انہوں نے کہا جی